ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون وزیر نبی بنایا، اور پھر ان دونوں کو حکم فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس، قوم فرعون کے پاس جائیے اور ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت بھی دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی رہائی کا سلسلہ اور اس کی کوششیں بھی آپ کریں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون تک اور ان لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً اس دوران بڑا وقت گزرا ہوگا، تو اب وہاں پہنچ کر کیا بات ہوئی وہ ہم آج پڑھیں گے۔ قال فرعون کہنے لگا علم کیا نہیں، نربکا ہم نے تمہیں پالا تھا، فینا اپنے درمیان، ولیدا جب چھوٹے سے بچے تھے، ولید چھوٹی، بہت چھوٹی عمر کا بچہ۔ علم نربک فینا ولیدا، کیا بچپن میں ہم نے تمہیں نہیں پالا تھا؟ ولبثت، اور آپ رہے تھے، فینا ہمارے درمیان، من عمری کا اپنی عمر کے، سنین کئی سال، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور آپ اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ رہے۔ تو علم نربک فینا ولیدا، بچپن میں ہم نے نہیں پالا تھا آپ کو، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور آپ تو بڑا عرصہ ہمارے پاس رہے ہیں۔ وفعلت، اور پھر کیا آپ نے، فعلتک وہ عمل، التی فعلت جو آپ کر گئے، وفعلت فعلتک التی فعلت، اور پھر آپ نے جو حرکت کرنی تھی وہ کر گئے۔ یہ اشارہ ہے وہ جو ایک قتل ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس کا کل بھی تذکرہ ہوا تھا، اس کا تفصیلی تذکرہ 20ویں پارے میں انشاءاللہ سورہ القصص میں ہم پڑھیں گے۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور پھر جو حرکت کرنی تھی وہ آپ کر گئے۔ وانت، اور تھے آپ، من الکافرین، اب یہاں کافر ناشکرے کے معنی میں، بڑے ہی ناشکرے نکلے آپ، بڑے ہی ناشکرے، ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، اور جب بڑے ہو گئے اور کچھ تھوڑی سی جان اور طاقت آ گئی تو ہمارا بندہ مار دیا آپ نے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعلتھا، ہاں میں نے کیا وہ، اذن تب، وانا من الضالین، ضال جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی گمراہی بھی ہے، ایک معنی بھول جانا بھی ہے، ایک معنی غافل ہو جانا بھی ہے، ایک معنی نادانستگی بھی ہے۔ یہاں نادانستگی، ہاں فعلتھا اذا وانا من الضالین، ہاں میں دانستگی میں ایسا کر گیا تھا، فعلتھا اذا وانا من الضالین، میں نادانستگی میں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے کہ یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، میں ظالم کو پرے کروں کہ یہ اس مظلوم کو نہ مارے،
پرے کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ ہلکا سا دھکا سا مارا، مکہ سا مارا، مکہ مارنے کا مطلب یہی تھا کہ پرے ہو جائے. اس کی آئی ہوئی تھی فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. ہاں میں نے کیا تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں، نادانستگی میں ہو گیا تھا. فَفَرَرْتُ، اور پھر میں فرار ہو گیا، مِنْكُمْ، تم سے، لَمَّا، جب، خِفْتُكُمْ، جب مجھے تم لوگوں سے خوف محسوس ہوا، جب مجھے تم لوگوں سے ڈر محسوس ہوا، ہاں پھر میں یہاں سے چلا گیا. فَوَهَبَ، پھر عطا فرمائی، لی، مجھے، ربی، میرے رب نے، حکمن، نبوت، اور پھر میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی، وجعلنی، اور مجھے شامل فرمایا، من المرسلین، رسولوں میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں شامل فرمایا. وَتِلْكَ، اور وہ، نعمت، احسان، تمنھا، جو تم جتلا رہے ہو، علیہ، مجھ پر. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، فرعون نے دو باتیں کی نا. بچپن میں ہم نے پالا تھا اور بڑے ہو کر تم نے ہمارا بندہ مار ڈالا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو جو بندہ قتل ہوا اس کا جواب دیا کہ وہ ارادتاً نہیں کیا میں نے، وہ نادانستگی میں ہوا. اور پھر جو دوسرا تھا نا، جو احسان جتلایا کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، ہمارے گھر میں پلے ہو، بڑے ہو، اس کا جواب دے رہے ہیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور رہا تیرا وہ احسان، تمنھا، جو تم جتلا رہے ہو، علیہ، مجھ پر. ان عبدت، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ سارا انتظام ہوا. نہ تم ان پر ظلم کرتے اور نہ میری والدہ کو مجبور ہو کر مجھے ٹوکری میں ڈالنا پڑتا اور تمہارے گھر میری پرورش کا بندوبست ہوتا. میرا اپنا گھر نہیں تھا، میری والدہ نے تمہارے گھر میں میری پرورش کی، تو میری والدہ اپنے گھر میں میری پرورش نہیں کر سکتی تھی. لیکن تمہارے جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم تھے ان کی وجہ سے مجبوراً یہ ہوا، یعنی اس میں بھی قصوروار تم تھے. میری والدہ نے اس خوف سے کہیں تم لوگ مجھے قتل نہ کر ڈالو، اس خوف سے کہ تم مجھے قتل نہ کر ڈالو، مجھے بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیا. گو اللہ کی تدبیر یہی تھی، لیکن اس کے پیچھے ظاہری اسباب کے درجے میں یہ خوف تھا. اسی لیے ہم پڑھیں گے 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ڈر اور خوف کا وقت آ گیا ہے اور وہ لوگ پکڑنے لگے ہیں، قریب پہنچ آئے ہیں، تو پھر فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو دریا میں ڈال دیں. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، ہاں دریا اس کو ساحل تک پہنچا دے گا. يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر میرا دشمن ہے وہ خود سنبھالے گا، اس کو وہ پکڑے گا اور سنبھالے گا. تو اس کی وجہ تم لوگ تھے کہ تم نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا رکھے تھے، اس وجہ سے میری والدہ کو یہ کرنا پڑا. یہ ہے تیرے احسان کا جواب. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، رہا تمہارا وہ احسان جو تم جتلا رہے ہو، علیہ، ان عبدت بنی اسرائیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. قال، کہنے لگا فرعون، وما، اور یہ کیا ہے، رب العالمین، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ انا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں، تو یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے،
والارض اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ ان اگر کنتم ہو تم موقنین یقین کرنے والے، اگر تم اس بات پر یقین کرنے والے بنو تو حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین اس ذات کو کہتے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں زمینوں کے درمیان کا بھی رب ہے۔ قال فرعون کہنے لگا لمن ان سے جو حولہ اس کے ارد گرد تھے، تو جو اس کے حواری بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، ان سے کہنے لگا الا تستمعون، ارے تم سن رہے ہو کہ نہیں؟ الا تستمعون، تم سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، ورب اور وہ رب ہے آبائکم الاولین، آبائکم تمہارے آباء و اجداد، الاولین جو پہلے گزر گئے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزر گئے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ قال فرعون کہنے لگا انا بے شک رسولکم تمہارا یہ رسول، الذی جو ارسلا بھیجا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، لمجنون یہ تو بالکل ہی مجنون ہے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، انبیاء علیہم السلام کی ذات اقدس جب بھی آئے اور ان کے لیے اس طرح کا کوئی بھی لفظ استعمال ہو، اس طرح کا کوئی لفظ استعمال ہو تو اس میں بھی حد الامکان اور حد درجہ احتیاط اور محتاط لفظ استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے نا ایک جانور پر سواری فرمائی، عربی میں اس جانور کو حمار کہا جاتا ہے، حمار۔ ویسے ہماری اردو زبان میں نا اس کو گدھا کہتے ہیں، گدھا اس کو، لیکن سیرت نگار حضرات نے، مفسرین محدثین نے اور سیرت نگار حضرات نے جہاں پر بھی لکھا ہے نا گدھے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ حمار یا دراز گوش یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سواری فرمائی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ، ان کے بارے میں جب بھی الفاظ استعمال کریں حد درجہ محتاط، انتہائی، کیونکہ وہ عظمت اور احترام کے اس درجے پر ہیں کہ جس سے اوپر عظمت اور احترام کا درجہ صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ تو ان رسولکم الذی، اگر یہ لفظ میرے بارے میں ہو نا، میرے بارے میں، تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میرے بارے میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے او بھائی یہ پاگل ہو گیا ہے، صرف پاگل ہے، لیکن نہیں، یہاں ایک بہت اولو العزم نبی ہے، لہذا ہم نے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ تو وہ فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا بھائی یہ جو تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، لمجنون یہ تو مجنون ہے، بس وہی لفظ وہیں تک، وہ تو یہ تو مجنون ہے۔ اب شروع سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، آج کا سبق جو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو فرعون کا جو لہجہ تھا نا وہ یہ نہیں تھا جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ فرعون کا لہجہ یہ نہیں تھا۔ فرعون کا لہجہ کیا تھا؟ ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معاملے کو ایک طرف رکھ کر آپس میں آ کے بات کرتے ہیں۔ فرض کیا میں ہوں تو کوئی بڑا مجھے کیا کہے گا، اے تو تو وہی ہے نا، تو تو وہی ہے نا، ہم نے پالا تھا تجھے، اور پھر تجھے خیال نہیں آیا تو کیا کر گیا تھا ہمارے ساتھ۔ فرعون کا لہجہ یہ ہے، لیکن ہم نے قطعاً ترجمہ یہاں یہ نہیں کرنا۔ ہم نے آپ کو پالا تھا، آپ نے ہمارے ہاں پرورش پائی تھی، آپ نے ایسا کیا تھا، میں ترجمہ یہ کرتا جا رہا ہوں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کا معاملہ بہت ادب کا ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تمہیں نہ پتہ چلا اور تم بے ادبی والا لہجہ یا انداز بھی اختیار کر گئے، ایک ہے دانستہ بے ادبی، نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور نادانستگی میں تم بے ادبی والا لہجہ اور الفاظ بھی استعمال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ 26ویں پارے میں سورہ الحجرات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، تو کہنے لگا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ تو بالکل ہی مجنون ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب المشرق، وہ مشرق کا بھی رب ہے، والمغرب، مغرب کا بھی رب ہے۔ میں یہ تھوڑی سی تمہیدی جو باتیں کی ہے نا، بلکہ وہ جملہ معترضہ کہہ لیں، یہ اس لیے کہ کچھ عرصے سے نا زبانیں بڑی غیر محتاط ہوتی جا رہی ہیں، زبانیں بہت غیر محتاط ہوتی جا رہی ہیں، اور بڑے چھوٹے کا ادب لحاظ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو بڑی شخصیات گزری ہیں ان کے بارے میں بھی زبان اسی طرح غیر محتاط ہو جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی زبانیں ایسے ہی غیر محتاط نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین تو سارا ہے ہی ادب، الدین کلہ ادب، دین تو سارا ادب ہے، چھوٹے کا ادب، بڑے کا ادب، مقدس چیز کا ادب، اس کا احترام، اس کا احترام۔ اور یہاں ایک اظہار آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ایک ایسی بد تہذیبی کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب ہم نے اللہ کا یہ پاک کلام پڑھنا ہے تو اس کی بزرگ ترین ہستیوں کا تذکرہ پڑھنا ہے، بہت احترام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ۔ ہاں ان کا مخالف ان کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کر بھی رہا ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس لیول پہ نہ آئیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسا انداز اختیار کریں جیسے ہم فرعون بنے بیٹھے ہیں، ہم فرعون بنے بیٹھے ہیں، وہ لے جا نہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب المشرق، وہ مشرق کا بھی رب ہے، والمغرب، اور مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی رب ہے۔ ان اگر کنتم تعقلون، اگر تم تھوڑا سا سمجھو، اگر تم کچھ عقل کرو۔ قال، فرعون کہنے لگا لئن، اگر اتخذتا، آپ نے بنایا، الہن، کسی کو معبود، غیری، میرے سوا، اگر میرے سوا کسی کو معبود بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ، تو میں ضرور بالضرور کر دوں گا آپ کو، من المسجونین، لفظی ترجمہ ہے قید کیے جانے والوں میں سے، لفظی ترجمہ ہے من المسجونین، مسجونین سجن سے ہے، سجن جیل کو کہتے ہیں، جن کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، تو قید کیے جانے والوں میں سے میں آپ کو بنا دوں گا۔ اور با محاورہ یہ بنے گا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں آپ کو قید خانے میں ڈال دوں گا، آپ جیل میں پڑے رہیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اوا لو، کیا اگر، جئتک، میں لاؤں تمہارے پاس، بشیء مبین، کوئی بڑی واضح چیز، بڑی واضح چیز جو اس بات کو ثابت کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایسی چیز لاؤں، کیا پھر بھی تم میرے ساتھ یہی رویہ اختیار کرو گے؟ قال، کہنے لگا فأتی بہ، لاؤ لاؤ، ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچے، اگر آپ سچے ہیں تو لائیں، کیا چیز لائے ہیں آپ؟ فألقا، بس موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دیا، عصا، اپنا عصا، اپنی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی۔ فإذا ہی، اچانک وہ
ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اچانک وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ، اور کھینچ کر نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، جی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنا جو ہاتھ ہے نا وہ اپنی بغل میں دابنا، بغل میں، اور پھر جب اس کو نکالو گے نا، اس کو جب نکالو گے، وَنَزَعَ يَدَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، فَإِذَا هِيَ، تو وہ بَيْضَاء، چمک رہا تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے، تو دیکھنے والوں کو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بس آج یہاں تک۔ اس پر پھر آگے فرعون کا رد عمل کیا آتا ہے، وہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔